سے لے کر ابد تک ولایت کی خیرات جو ملے گی یا ولایت کا جو نظام چلے گا وہ مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام سرقیر اور سردار اور امام اور آپ ہی کے قدموں سے ولایت کا نظام دنیا میں قیامت تک چلے گا۔ پہلے بھی آپ ہی کے ذریعے سے ولایت کا نظام، ولایت کا نور مولا علی کے ذریعے سے تقسیم ہوا، نبوت کا نور دو جہاں کے مالک میرے آقا کے ذریعے سے تقسیم ہوا۔ اب چونکہ میرے آقا دو جہاں کے مالک امام الانبیاء خاتم النبیین ہیں، تو نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ختم فرما کر اب ولایت کو ظاہر فرما دیا۔ ولایت کو گزشتہ کی مجلسوں میں بات عرض کی گئی تھی کہ ولایت تو ہر زمانے میں، ہر انبیاء کے زمانے میں ولیوں کا وجود موجود رہنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی زمانہ، کسی نبی کا زمانہ اولیاء سے خالی نہیں رہا۔ نبی بھی رہتے تھے، اولیاء بھی رہتے تھے، لیکن چونکہ نبوت عام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے انسانوں کے لیے کہ نبوت کے نظام کی قدردانی کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جس میں ہزاروں انسانیت کی بھلائیاں پوشیدہ تھی کہ ولایت کے نظام کو نبوت کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چھپائے رکھتا تھا، مخفی رکھتا تھا۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے یا ادنا قرآن و حدیث کا جاننے والا بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اولیاء ام سابقہ کے اندر میں یا نبیوں کے زمانے میں نہیں تھے۔ رب العالمین کا ایک نظام ہے، نبوت کے نظام کے ساتھ ولایت کے نظام کو خدا نے باقی رکھا۔ اب انبیاء آتے گئے، حتیٰ کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں سید المرسلین امام الانبیاء رحمۃ العالمین بنا کر مبعوث کیے گئے، تو آپ کے حیات ظاہرہ کے اندر بھی ضروری تھا کہ وہ نظام ولایت کو ثابت کیا جائے، ورنہ بعد کے مسئلوں میں اب چونکہ نبوت کا نظام تو ختم ہو چکا، کیونکہ ایک نبی حق کو دے کر جانے کے بعد ان کی امتیں جب گمراہ ہوتی، اللہ کا انتظام تو ہوتا کہ دوسرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج کر جو امتیں گمراہ ہوتی تھی اس سے ختم کر کے حق کو سامنے لا دیتے تھے۔ لیکن اب یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، امت کے لیے میرے آقا کی نبوت قیامت تک کے لیے متعلق ہو گئی، تو ضرورت تھی کہ اب اس امت کے لیے ان کو حق دینے اور حق کی پہچان کروانے کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا کی دین اور شریعت اور آپ کی نظام عصمت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے ضرورت تھا کہ نبی تو نہیں آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں تو اولیاء کی اس زمانوں میں بھی تھی، قرآن پاک کے اندر میں دوسرے اور بہت سی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولیاء اکرام کے تذکرے جو فرمائے ہیں، اصحاب کہف کا معاملہ ہو یا سورہ کہف کے اندر میں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہو یا موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے اولیاء کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کے اندر میں اولیاء کا تذکرہ ہو۔ ایک ایسی چیز ہے ولایت کا نظام جو کسی زمانے کے اندر بھی نبوت کے نظام سے الگ نہیں ہوئی، جوڑا رکھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن صرف فرق یہ تھا کہ اللہ کو مقصود نبوت کے نظام کو چمکانا اور اس کو ابھارنا مقصود تھا، ظاہر کروانا مقصود تھا۔ اس لیے ولایت کی چمک کو، ولایت کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ان انبیاء اور انبیاء سابقہ کے زمانوں میں پوشیدہ رکھا اللہ تعالیٰ نے اکثر۔ جب ضرورت پڑی، کبھی کبھی ضرورت پڑی، ہر نبی کے زمانے میں ظاہر نہیں ہوئے اس زمانے کے یا اس زمانے کے اس نبی کے امت کے اولیاء ہر زمانے میں ظاہر نہیں ہوئے، لیکن تھے موجود ضرور۔ اب ان اولیاء کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی؟ اولیاء کی ذمہ داری اس زمانے کے اندر بھی نبوت کے نظام کو تقویت پہنچانا اور نامساعد اور نازک موقعوں پر سینہ سپر آ کر نبیوں کی مدد کرنا ان ام سابقہ کے انبیاء کی امتوں کے اولیاء کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ ایسی حکومت جو کبھی پہلے کسی کو نہ ملی اور بعد میں کسی کو نہیں ملے گی، جلیل القدر پیغمبر ہے،
لیکن یہ قرآن مجید یہ واقعے کو نقل کرتا ہے کہ اپنی کابینہ میں بیٹھے ہوئے عنوان پر انہوں نے سوال کیا کہ یہ کام میرا کون کرے گا، تو وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر کا تقاضا اور ان کی امت موجود اور صاحب تصرف موجود اور جن کی کابینہ کے اندر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے 72 جوامع امتی موجود، صاحب تصرف، ہواؤں جن کے قبضے میں ہو، پانی جن کے قبضے میں ہو، اور جن کے قبضے کے اندر میں اجناؤں کی طاقتیں ہو، موکلوں کا نظام ہو، وہ ساری ظاہری طاقتیں جو شریعت کی روح سے صحیح طاقتیں ہیں وہ بھی موجود تھی نا۔ لیکن وہاں پر سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اب تمہارے اس نبوت کے نظام میں ہم ولایت کے نظام کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کام کون کرے گا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، تو سبوں نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے کہ اس کام کی تکمیل کے لیے، کہ آپ کی مجلس کے ختم ہونے تک بلقیس کے تخت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کچھ وقت دیجیے، کچھ موقع دیجیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ذرا تحقیق کر کے آتے ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کہا کہ نہیں، اتنا وقت بھی نہیں، اتنا وقت بھی نہیں۔ کیوں کہ منشأ یزدی نظام ولایت کے ذریعے، نظام نبوت کے ذریعے سے ولایت کے حق کو سمجھانا مقصود تھا، اس لیے کہ عقیدہ ہے ہمارا کہ کوئی نبی کا عمل یا نبی کا قول منشأ خدا کے خلاف میں نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ نہیں، اتنا وقت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے تو حضرت آصف برقیہ وہاں پر بیٹھے ہوئے کونے کے اندر میں اس کابینہ کے ان کرسیوں پر پیچھے بیٹھے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، جن کے تابع ہوا، چرین، برین اور ساری کائنات کے اندر میں بہت سے نظام اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کر دیے تھے، ایسے جلیل القدر پیغمبر اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کام کون پورا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ فرشتوں کو اپنے نبی کی مدد کے لیے بھیج دیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی آ جائے۔ اچھا، پھر اگر آ جاتے اور آئے ہیں یہ اکرام علیہ السلام کی مدد کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آنے واحد میں اللہ نے بھیجا کہ میرے خلیل کے گرنے سے پہلے پہنچ کر اپنے پروں پر لے لو، بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر اور عظمت والے پیغمبروں میں، اور ان کو حکومت اور طاقت کے اتنے تصرفات عطا کیے، اجناؤں کا نظام جن کے ساتھ میں، اور مخلوقات کا نظام، ہواؤں کا نظام جن کے ساتھ میں، فرشتوں کا نظام بھی تو ساتھ میں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز کو بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ظاہری اتنی طاقت اور اتنی بڑی حکومت دی، لیکن آپ کی نبوت کے ذریعے سے شان ولایت کو ہم بتلانا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر صرف بتلایا نہیں، بلکہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں اس واقعے کا تذکرہ فرما دیا۔ بے ادبی کی بات نہیں ہے، اس لیے حق یہ ہے، جو بدعقیدے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طریقت کے نظام کو، ولایت کے نظام کو اگر زیادہ سامنے لے کر آؤ تو شریعت کا نظام اور پھر انبیاء کا نظام یا سنت اور شریعت کا نظام یہ ہلکا پڑ جائے گا۔ ہلکا نہیں پڑتا، بلکہ ولایت کا نظام اگر امت میں شریعت کے نظام کے ساتھ میں اگر لا دیا جائے تو شریعت کا نظام اور زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ خام خیالی ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے کہ نہیں ولایت کا نظام اس کو ہے وہی ٹھیک ہے، اور چھپائے رکھو۔ مسجد کے ممبروں پر اولیاء کی زیادہ تصرفات کو، زیادہ کرامتوں کو، زیادہ تذکروں کو مت لاؤ۔ اس زمانے کی گمراہیت کی یہ پہچان ہے کہ پس پردہ اسلام کے دشمن اس معاملے میں کامیاب ہو گئے کہ اولیاء کے نظام اور نظام طریقت سے شریعت کو الگ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے نظام کو مضبوط اور نبوت کے اور شریعت کے نظام کو دنیا میں انسانوں کے سامنے اٹریکشن کرنے کے لیے اور بہت زیادہ اس کے نور کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے
جو اس دارالاسباب میں رب العالمین نے جو نظام شریعت کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا وہ ولایت کا نظام ہے. کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا نبوت کا نظام ہے، لیکن اب تو نبی آئے گا ہی نہیں، تو امت کے لیے سوائے اولیاء کے نظام کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. اس لیے حقیقت میں یہ بات اگر یہاں پر میں عرض کروں، شریعت جسم ہے اور ولایت کا نظام روح ہے، تو کوئی ادھوری بات نہیں ہوگی، حق بات ہے یہ. اور پھر وہ ساری باتیں کہ جو جسم و بغیر روح کے آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے. بڑا خیر کا زمانہ ہوتا ہے وہ جہاں شریعت کے نظاموں کے ساتھ میں امت کو طریقت بھی ملی ہوئی ہو، طریقت اور ولایت کا نظام بھی ملا ہوا ہو، ان کی مسجدوں میں ولایت کی مہک اور خوشبو ہو رہی ہو، امت کا رجحان اولیاء کے ساتھ میں جڑا ہوا ہو، اور اولیاء حق کے اصل میں پہچان ہوا کرتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی طرف سے دین حق کی پہچان کے لیے سند کے طور پر پنجتن پاک آل علی اور اولاد علی کو قیامت تک کے لیے ولایت کے نظام کو رب العالمین نے رکھ دیا ہے. اور یہ چیز صرف اسلام کے بعد کی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام سے مراد وہی اسلامی ہے اصل جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ بھی اللہ ہی کا دین تھا. یہ نہیں بے وقوف جاہل اور دنیا کے سنتے کتے اگر یہ کہہ دے کہ اسلام تو 1500 برس کا اسلام ہے، یہ دین تو 1500 برس کا ہے، بالمقابل اس کے ہندوازم پرانا ہے. یہ جاہل کا بچہ اپنی جہالت اقرار کر رہا ہے، ناواقف ہے. یہ پہلے تو تجھے اپنے اسلام سے جن کا کلمہ پڑھتا ہے اس حقیقت کو جاننا چاہیے. کیوں بکواس کر کے اسلام پر اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی کوئی کلپ وائرل ہو رہا ہے، کسی کانگریس لیڈر نے کہہ دیا کہ 1500 برس کا یہ دین ہے اسلام، یہاں کا دین اصل تو پھر ہندوازم ہے. ارے بابا، نہ واقف اپنی جہالت کا رہے اپنے کانگریس میں اور اپنے عہدوں پر اور اپنے کیچڑ کے گڑھوں میں ادھر مت آ. واقف نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر اپنی جہالت کا اقرار کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام اللہ نے بنو انسان کے سلسلے کو چلایا تو ساتھ ہی تو نبوت اور دین کے نظام کو بھی تو چلایا. دین آدم علیہ السلام سے جو چلا ہے وہی دین ہوتے 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 میرے آقا کی بارگاہ میں اور میرے آقا نے اس پر اکمال دین اور تکمیل دین اور اللہ کے پسندیدہ دین ہونے کی مہر لگا کر انا خاتم النبیین فرما دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے فرما دیا دین مکمل صورت کے اندر میں سارے حسن و زیب و زینت کے لیے. جن کو دین مل جائے کسی للچائی ہوئی نگاہ کے ساتھ کسی مذہب کی طرف میں دیکھنا اس کے لیے حرام ہے. کسی معاشرے، کسی تہذیب و تمدن اور کسی اور نظریے اور کسی اور عزت کے نظاموں کی طرف میں جن کو دین مل جائے ان کا اچھائی کی نگاہ کے ساتھ میں کسی اور نظام کو دیکھنا ان کے لیے کفر ہوگا. اس لیے کہ ساری خوبیوں کو لا کر خدا پاک نے اب رب اور خالق نے بندوں کے لیے لا کر یہ متعین فرما دیا کہ تمہارے لیے ہماری طرف سے ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم نے بحیثیت دین کے اسلام کو تمہارے لیے دے دیا. تو اچھا تو یہ ہوتا کہ اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لیتا بجائے اس کے اپنی جہالت کو اظہار کرنے کے لیے کہہ دے کہ اسلام تو 1500 برس کا ہے. پاگل. پھر موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ آدم علیہ السلام کون ہے؟ کچھ پندہ ہے تو اب یہ کہے کہ نہیں میں کون ہوں، میں انسان ہوں اس لیے کہ میری عمر اتنے سال ہے. تو انسان اتنے سال سے ہے کہہ دے تو پاگل کہیں گے نا اس کو. تو انسان بنا ہے لیکن بنی آدم کا انسانیت کا سلسلہ تو ہزاروں برس پہلے سے چلا ہے. اب تو کہہ رہے ہیں میں انسان، ہاں تو انسان، یہ کہہ دے تیری عمر 60 سال ہے، 80 سال ہے، 70 سال ہے، یہ مانا جائے گا. لیکن انسانیت اور انسان ہے ہی اتنا، یہ تو جہالت کی بات ہوگی. ایسے ہی اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کا دین چلا اور وہ دین ہوتے 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 میرے آقا کی ذات بابرکت پر
مکمل تکمیل کے ساتھ میں انسانیت کو خیر و خوبی کے لیے، خدا کی رحمت کے لیے، یا اللہ کے پاس سے پسندیدگی اور خدا کی رضا کے لیے، اب اسلام سے بہتر کوئی طریقہ اللہ کے پاس میں نہیں ہے۔ کسی مسلمان کا اسلام اور کلمہ پڑھنے کے بعد کسی اچھائی کو دوسرے مذہب میں تلاش کرنا، یا دوسروں کی چاپلوسی اور قدم میں پڑ جانا، یا دوسرے مذاہب کی یہ تعریف کرنا، تعریف کا حق نہیں ہے مسلمان کو کسی اور مذہب کا۔ کیوں کہ تعریف کے قابل تو میرے آقا کی ذات، اور تعریف کے قابل تو عظمت کی چیز تو تکمیل کی صورت میں صرف میرے آقا کا دین، دین محمدی ہے۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی کسی اچھی چیز کا ہم انکار نہیں کریں گے، اس کی خوبیوں کا انکار نہیں کریں گے، لیکن کل کی صورت میں کسی دین و دھرم کی ہم تعریف ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خدا نے سارے خیر کو، ساری خوبیوں کو اور ساری اچھائیوں کو سمیٹ کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور تمام نبیوں کے ادیان سے اور ساری آسمانی کتابوں سے نکال کر لے کر آ کر جمع کیا تو قرآن مجید کے اندر میں، اور پھر اگر جمع کیا ہے تو رب العالمین نے نالے نے پاک مصطفیٰ میں، اور جن کو ان کا کلمہ مل جانے کے بعد میں ادھر ادھر چھاپ رہا ہے تو اس کی نظر خراب ہے، نیت خراب ہے، اس کی نیت خراب ہے، شرارت ہے۔ شرارت نہیں تو بھیکاری پن ہے اس کا، کہ جب زیادہ ہی اگر بھیکاری ہو جاتا ہے تو جتنا پیٹ بھر کے مل گیا اس پر نہیں، بلکہ نل چاہے نہیں گا، ادھر بھی ڈالتا، ادھر بھی دیکھتا، ادھر سے بھی کچھ ملنا، ادھر سے بھی کچھ ملنا، ادھر سے بھی، یہ تو آخری درجے کا بھیکاری ہو گیا، آخری درجے کا بھیک مانگ لے، دنیا کی اوٹوں کی صورت میں بھیک مانگ لے، حکومت کی صورت میں بھیک مانگ لے لوگوں کے پاس میں، لیکن اسلام کو بیچ مت لا۔ اسلام کی اپنی تاریخ ہے، آدم علیہ السلام سے اسلام وہی چلا، اور چلا میرے آقا پر تکمیل کی صورت میں، یہ نہیں کہ وہاں پر نعوذ باللہ ختم ہوا، بلکہ قیامت تک جو دین خدا بندی کی صورت میں ہے وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، اکمل اور کامل اور مکمل دین محمدی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت سابقہ کے نبیوں کے ساتھ، انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ میں اولیاء بھی جو ہوتے تھے، ان اولیاء کا کام کیا ہوتا تھا؟ ان اولیاء کا کام ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو اگر کہیں پر کوئی زیادہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی یا دل برداشتہ ہو جاتے، یا ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو کچھ اللہ کی طرف سے مدد کروانا ہوتا تو اللہ کا قانون، اللہ کی سنت یہ تھی کہ وہ زمانے کے اولیاء کو ان کی ہمت افزائی کے لیے نبیوں کے پاس سے بھیجتے تھے۔ جہاں ظاہری طور پر ضرورت محسوس ہوتی نظام شریعت کو مضبوط کرنے کے لیے، وہاں پر خدا نے بعض نبیوں کے لیے ان کی امت کے اولیاء کو سامنے کیا، وہ انبیاء خوش ہو گئے کہ ہماری امت کی اولیاء اور ان کا یہ نظام، پھر سے وہ ان کے دین کو دنیا میں ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہمت اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی ذات کی تابعداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ شریعت کے بارے میں ان کی ہمت اور افزائی ہو رہا کرتی تھی اولیاء سے۔ اب میرے آقا کامل طور پر اس دنیا میں تشریف لا چکے، ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ تو اب یہ نبوت کے سلسلے کو ختم کیا تو انسانیت پر رب العالمین کی طرف سے فیضان کے سلسلے کو اعلیٰ درجے پر ظاہر کرنے کے لیے وہ نبوت جو ہر زمانے کے اندر میں خدا کی طرف سے مخصوص ایک نظام تھا، اس کو عموم دینے کے لیے اپنے محبوب کی امت کے اور انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمانے کے اندر میں ان انبیاء کے زمانے میں نبوت کے نظام کی چمک کو خدا نے ہمیشہ ابھار کر رکھا، ولایت کے نظام کو چھپا کر رکھا۔ لیکن میرے آقا کے دنیا میں ظاہر ہو جانے کے بعد میں چونکہ اس امت کے اولیاء کو ایک تو ولایت کا، مولا علی کی نسبت کی ولایت کا بھی ایک نور ملا ہوا ہے، اور دوسری طرف میں نالے پاک مصطفیٰ کی نسبت کا وہ دوسرا نور، اب یہ خود ایسے منور بن چکے ہیں کہ یہاں پر اب یہ اولیاء اکرام جب آئیں گے تو دونوں نور کا کنیکشن ان کے اندر میں ہوگا۔ اس لیے اب نبیوں کی حاجت دنیا میں باقی نہیں رہی خدا کے علم کے مطابق، کیوں کہ دونوں نور مل چکے ہیں، ولایت کا مولا علی کے ذریعے سے اور نالے پاک مصطفیٰ کا۔ اس لیے میرے آقا کی امت کے اولیاء میں قیامت تک جو اولیاء آتے رہیں گے
وہ یہ نہیں کہ صرف مولا علی کے نور کو لے کر ولی نہیں بنے گا، بلکہ جو بھی ولی ہوگا ایک طرف تو مولا علی کے منتخب اور ان کی نسبت کا نور لے کر ولایت کا، دوسری طرف میں نسبت نور علی نور کی صورت میں نالن پاک مصطفیٰ کی نسبت اور نور اس کو نصیب ہوگا، تو ایسا خود منور ہوگا کہ پھر اب نبی تو نہیں بن سکتا، ولی حق کے پہنچانے میں خدا کی طرف سے حق کے خدا کی پہچان کروانے کے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زمانے میں ضرورت تھی کہ نبیوں کے زمانے میں ولیوں کو کبھی کبھی ظاہر کر کے ان کی مدد کروایا کرتا تھا، لیکن ہمارا بچہ یہ مولا علی کی منقبت اچھی پڑھتا ہے کہ علی کی ذات تو وہ ہے کہ جنہوں نے نبیوں کے دین کی مدد کی ہے، اور یہ بات ہے بالکل ہم نے سابقہ کے اندر، لیکن اب میرے آقا کو دنیا میں بھیج دینے کے بعد میں رب العالمین اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کو حق دینا تھا، تو پھر اب دونوں پاور کو ایک ذات کے اندر میں مجتمع فرما دیا، یہ اولیاء کی عظمت کی بات ہے۔ ام سابقہ کے نبیوں کو نام کی نسبت نالن پاک مصطفیٰ کی ملی ہوئی، اس لیے کہ ام سابقہ کے نبیوں کی امتیں ان کا ایمان بھی میرے مصطفیٰ کی نسبت کے بغیر کامل نہیں تھا۔ ہر نبی نے اپنی امتوں کے سامنے اعلان کیا کہ خاتم النبیین ایسے آنے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں ہمارے بعد، کہ اگر وہ ہمارے زمانے میں آ جائے تو ہم کو بھی ان پر ایمان لائے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ تو ان نبیوں کی زبانوں سے ان امتوں کو میرے آقا کی پہچان کروا کر ایمان کو مکمل فرمایا۔ ام سابقہ کی امتوں کا ایمان کی تکمیل بھی نسبت مصطفیٰ اور میرے آقا کی پہچان کے بغیر مکمل نہیں تھی، ان نبیوں نے وہ کروایا ان کو، اپنی امتوں کو۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قوموں کے سامنے میرے آقا کا تذکرہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ہو کہ آدم علیہ السلام ہو کہ نوح علیہ السلام ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، ہر جلیل القدر پیغمبر اور نبی نے اپنی امتوں کے سامنے کہا کہ ایک آنے والے ہیں۔ جدی اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے خود کہہ دیا، ان کے پتروں نے سوال کیا کہ آپ کی آل میں آپ کے بعد میں آ رہے ہیں، تو ایسے آنے والے تو چھوٹے اور آپ تو بڑے، لیکن آپ ان کا یہ ان قوموں نے ان سے بحث کی انبیاء اکرام علیہ السلام نے، تو کہا کہ نہیں بیٹا، وہ آنے والے اسی عظمت والے اللہ نے وہ مقام انہیں عطا فرما دیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پوتے پڑپوتے کو یہ کہا کہ وہ ایسے ہی عظمت والے ہیں، اور ان کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں نہیں عطا کرے گا، بلکہ خلقت کے پہلے اللہ نے ان کو وہ عظمت عطا کی کہ میں نے مصطفیٰ کو زمین پر نہیں یا وحی کی نگرانی میں نہیں پہچانا، بلکہ اپنی نظروں سے عرش الہی پر آپ کے اللہ کے نام کے ساتھ میرے محبوب کے نام کو میں نے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ ان انبیاء اکرام علیہ السلام نے میرے آقا کے تعارف کا کوئی کسر نہیں رکھی۔ اس زمانے کا فتنہ ہے، یہ گمراہیت اور بدعقیدگی ہے کہ میرے آقا کی عظمتوں کو ممبروں سے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا لٹریچر، ان کے مدارس اور ان کے دین کا علم میرے آقا کی عظمتوں کو چھپا رہے ہیں ظالم۔ ان انبیاء اکرام علیہ السلام نے کوئی نبی نے کسر نہیں رکھی۔ قوموں نے سوال کیا یہ کیسے، وہ چھوٹے کیسے، وہ آپ بڑے کیسے؟ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، انبیاء تو انبیاء ہے، ایمان چلا جائے گا کہ بے ادبی ذرہ برابر کی ہوگی، لیکن ان انبیاء اکرام علیہ السلام نے کھرے انداز کے طرف فرما دیا کہ نہیں، ہے وہی خاتم النبیین ایسے کہ جو وجوہ کائنات ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو نہ نبوت کا سلسلہ ہوتا، نہ پھر دین ہوتا، نہ انسانیت کا نظام ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی، نہ عرش الہی ہوتا، نہ حوض کوثر ہوتا، نہ کوئی اور چیز ہوتی۔ وہ ہے تو سب ہے، وہ ہے ہی ایسی شان والے۔ ہائے ہائے، کسی نبی نے، حالانکہ نبوت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا انعام ہے نا، اب آج تو مولانا بن گیا تو اپنے مولانا کی چلا رہا ہے چکر، پیر بن گیا تو اپنے پیری کی چکر میں میرے آقا کی عظمتوں کو پیچھے رکھنے کی نعوذ باللہ کوشش کرے۔ یہ بدعقیدہ ہے، یہ دجال ہے، شیطان ہے۔ حق یہ ہے، خدا کی قسم، حق صرف یہی ہے کہ ہر جگہ میرے آقا کی عظمت کو ظاہر کیا جائے، ہر رخ سے ظاہر کیا جائے۔ یہ اچھوں کی پہچان ہے، صحیح عقیدہ والوں کی پہچان ہے، یہ رحمان والوں کی پہچان ہے۔ اس لیے اولیاء کی زندگی میں سوائے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملتی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملتی۔
دین و شریعت تو تم دے رہے ہو، وہ تو غرض کے لیے دیا خدا نے، لیکن خدا کی غرض اپنے محبوب کی عظمت کا ظاہر کروانا ہے۔ اپنی غرض کے لیے تو دین و دھرم اور شریعت کو بتا رہے ہو، چل رہے ہو، نماز روزہ زکوٰۃ و حج یہ سب کچھ سمجھا رہے ہو، بہت اچھی چیز ہے، لیکن غرض کے بندے بنا رہے ہو۔ ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ خدا کی غرض بھی تم پوری کریں۔ خدا سے غرض کو اگر پوچھو تو خدا یہ کہے گا، خدا کی قسم، رب کائنات کی قسم، عرش و کرسی کے مالک کی قسم، خدا کی غرض یہ صرف یہ ہے کہ اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کروانا چاہتا ہے۔ اور یہ خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے لیتا ہے جن سے لیتا ہے ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ارے تم یہ میرا مقصد پورا کرتے ہو تو تم میرے دوست، تم میرے دوست۔ اولیاء کون ہیں؟ تم میرے دوست۔ کیوں دوستی کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس لیے کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو خدا کی ذات کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولیاء سے پہلے سابقہ کے انبیاء اللہ کی غرض کو پورا کیے تو اللہ نے عہد میثاق کی آیتوں میں آیتیں نازل فرمائی سورہ بقرہ کے اندر میں کہ ہر نبی سے خدا نے عہد میثاق میں یہ اقرار کروایا کہ تم اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ تمہاری نبوت کی ذمہ داریاں ادھوری ہوگی اگر تم میرے محبوب کا اگر تعارف نہ کرواؤ۔ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ میرے محبوب کا، اس لیے کہ وہ میرا مقصد ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی بعثت اور ان قوموں کو اللہ کی طرف سے تورات و انجیل اور زبور کا ملنا اور تمام نبیوں کی شریعتوں کا انسانوں کو ملنا وہ خدا کا مقصد نہیں تھا، وہ بندوں کی غرض تھی، بندوں کا مقصد تھا۔ خدا کا مقصد شروع سے یہ رہا کہ اے موسیٰ تمہاری نبوت کا سارا نظام میرے پاس سے قابل قبول، اے عیسیٰ تمہاری نبوت کی قربانیاں میرے پاس سے قبول، اے نوح بندوں کو دین پہنچانے کے لیے تمہاری قوم تم کو پتھر مار کر پہاڑوں میں ڈھانکتی تھی، تمہاری قربانیاں میرے پاس میں قابل قبول۔ لیکن یہ سب کچھ میں نے بندوں کے لیے تمہیں کروایا کہ بندوں کی غرض پوری ہو جائے کہ وہ مجھے راضی کر لے، مجھے ناراض نہ کر دے۔ ان نبیوں نے یہ دیکھا کہ یا اللہ پھر تیری غرض ہمارے ساتھ بھی کیا ہے، تو اللہ نے صرف بہت چھوٹی غرض رکھا، بہت چھوٹی غرض رکھا کہ میری غرض یہ ہے کہ میرے محبوب کی عظمت کو ظاہر کیا جائے۔ چھوٹی غرض رکھا کہ نہیں رکھا؟ اللہ تیری غرض کیا ہے؟ دین اور شریعت تو بہت بڑی ہے، اسلام بہت بڑا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی گئی اور ہزاروں مسلک اور جماعت بنے اور دین کے ساری تشریحات اور تعبیرات چل رہی ہے دنیا میں اور قیامت تک ہوتی رہے گی نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کا سوال اگر رب سے پوچھے تو وہ بہت مختصر ہے، اور وہی خدا کی قسم ایمان ہے، وہی خدا کو مقصود ہے۔ بڑی بڑی عبادتیں اور ریاضتیں سب کچھ بھی ہوگی، لیکن ایمان کے بغیر بیکار ہو جائے گی خدا کی بات۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان خدا کی قسم نعرہ پاک مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ، ہر رونگٹے سے ذات مصطفیٰ کی محبت جھلکے، ہر لفظ کے اندر میں عشق مصطفیٰ ہی عشق مصطفیٰ ہو، اور میرے محبوب کی محبت کا اظہار ہو۔ رب کو وہ چیز، وہ عمل قابل قبولی نہیں ہے جس میں میرے آقا کی عظمت کا رخ نہ ہو۔ ان انبیاء اکرام علیہ السلام نے سب کچھ کیا، لیکن اس کے ساتھ میں نبیوں نے کہا کہ یا اللہ قوم نہیں مان رہی ہے۔ کوئی نبی ہوگا جس کے ساتھ میں ایک ہی امت کی ہوگا، کوئی ہوگا ہزار، کوئی ہوگا خاندان لے کر، کوئی تھوڑی سی امت لے کر، کوئی ہزاروں لے کر، کوئی ہوگا 1 لاکھ لے کر، ہوگا نا ہر نبی۔ اتنا سب کچھ تو اللہ تیری دی ہوئی نبوت کی ذمہ داری ہم نے پوری کر دی، لیکن یا اللہ تیرا مقصد بھی بتا دیتا کہ ہم ناکام نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو محبت کے ساتھ میں ان کے دلوں میں جو اپنا پیغام پہنچایا، جو الہام فرمایا، جو وحی دی کہ میرا مقصد میرے نبیوں، اے موسیٰ، اے آدم، اے عیسیٰ، اے نوح، اے 1.25 لاکھ نبیوں، 314 رسولوں، تم میرا مقصد اگر پوچھتے ہو تو میرا مقصد تو میرے محبوب کی محبت کا اظہار ہے۔ اس لیے ان انبیاء اکرام علیہ السلام نے ہر نبی کی نبوت کی تکمیل جو ہوئی میرے مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوئی۔ کوئی ایک نبی رہ ہی نہیں سکتا جو میرے آقا کا عاشق نہ ہو۔
اس لیے ان سب کو ان کے دنیا سے پردہ ہونے کے بعد بھی قیامت میں سب کو خدا کھڑے کرے گا، لیکن ان نبیوں کو جو انسان اور قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچائے، ان نبیوں کو بیت المقدس پہنچا دیا جس میں روح کے ساتھ میں کہ مانو اپنا ایمان میرے محبوب کو۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن کتنی بدنصیبی ہے کہ بڑے مشکل کاموں کے اندر میں تو امت پڑی ہوئی ہے، تشریحات میں، تعبیرات میں، دین کے اعمال میں کرو، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس میں میرے آقا کا رخ نہیں ہے، میرے آقا کی محبت کا رخ نہیں ہے، تو خدا کی قسم بے وزن ہے، خدا کے پاس میں کوئی جزا اس کے اوپر نہیں ملے گی۔ 60 کروڑ برس کی عبادت خدا نے ایک لفظ رد کر دیا، اور لاکھوں یزیدیوں کو قیامت تک ان کی عبادتوں پر ناز ہوگا، لیکن میدان قیامت کے اندر میں خدا ان کے الٹے منہ کو گھسیٹ دے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بڑی بڑی عبادتیں میرے محبوب کی حالت ظاہر زندگی کے اندر بھی رہ کر، ساتھ میں رہ کر انہوں نے بڑی عبادتیں کی، لیکن دل میں میرے آقا کی محبت کا عنصر کم ہوا، بے ادبی پیدا ہوئی، تو خاندان کا چچا ظاہری طور پر ہونے کے باوجود ابو جہل کو خدا نے کافر قرار دیا، ابو لہب کو خدا نے کافر قرار دیا، اور یہی نہیں، ساتھ میں صفوں میں رہنے والے ان لوگوں کو بھی جو ظاہر میں اپنے آپ کو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے کہتے، لیکن خدا نے کان پکڑ کر منافقوں میں ڈال دیا اور کہا کہ منافق یہ کافروں سے پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ کس بنیاد پر؟ کتنا اندھوکناک مسئلہ ہے۔ ساری تشریحات، ساری تعبیرات، سارے دینی محنتیں، ساری نماز کی محنتوں پر، روزوں کی محنتوں پر، حج کی محنتوں پر، کتابوں پر، علم پر بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو، لیکن اصل کو نہ بھولنا، اس میں اگر میرے آقا کے اوپر فریفتگی اور عشق نہ ہو، خدا کی قسم محنت بیکار اور غارت ہو جائے گی۔ جیسے شیطان کی 60 کروڑ برس کی عبادت خدا کے پاس میں بے اجر ہو گئی اور ضائع ہو گئی، ایسے ہی ہماری 60 70 700 سال کی عبادتیں کیا، ساری ریاضتیں کیا، ساری ہما ہمی کیا، گھروں کو چھوڑ کر سال سال کے لیے نکلے دنیا میں، اپنی پوٹیاں لے لے کر گھومے اور بڑے بڑے جہاد کیے اور سب کچھ کیا، لیکن اگر پورے دین میں خدا جو دیکھے گا پرکھے گا، کیا پرکھے گا؟ کیا پرکھے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینے کو چیر کر بتاؤ، خانقاہ محمدی کے مریدین اور مریدات بھی دھوکے میں نہ پڑے، ورنہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی اگر تمہارے میرے دلوں کے اندر میں آخری میرے آقا کی مسکراہٹ کی تمنا نہ ہو، اور زندگی میں موقع مل جائے تو اس کا ثبوت اپنی زندگی کے ہر لمحے سے دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں، تمہاری محنتیں بھی بیکار ہو جائے گی، تم کو بھی کوئی جزا نہیں ملے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ رب کی پسند کی چیز، وہ آدم علیہ السلام سے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی، 314 رسولوں کو بھی، اور اس کے بعد میں قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دل میں، بندوں کے اعمال نامے میں، قیامت کے میدان میں بھی خدا کی چیز کو دیکھے گا۔ اعمال نکالو اس کے کہ بڑا عالم ہے، بڑا پیر ہے، بڑا ذکر کرنے والا، بڑے قرآن کی تلاوت کرنے والا، بڑی نمازیں پڑھنے والا، اور بڑی سخاوت، بڑے مداری چلانے والا، بڑے بیانات کرنے والا، لیکن اللہ دیکھے گا، کیا دیکھے گا کہ دل کے اندر اپنے محبوب کی محبت ہے کہ نہیں ہے، تو ریجیکٹڈ ہے۔ خدا کی قسم ایک لمحے کو بھی نہیں دیکھے گا اس کو، کیا کرے گی؟ مقصود ہی وہ ہے نا خدا کی مقصد، خدا کی چاہت اپنے محبوب کی چاہت ہے، اور آج اس اصل رخ کو اتنا چھپا دیا جا رہا ہے کہ اس کے برخلاف میں دوسری چیزوں کو شد و مد کے ساتھ میں اور بہت دھماکمی کے ساتھ میں لاکھوں کے مجموعوں کو جمع کر کے، اور کتنی جان فشانی کی دنیا میں تحریکیں اور جماعتیں چلا کر کون سی چیز دے رہے ہو جس چیز کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تو رب نواز ہے، اس کی بات الگ ہے، اس کے بندوں پر مہربانی پر ہم اس کے دائرے رحمت کو چھوٹا نہیں کر سکتے، وہ میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ خدا کو جو مقصود ہے، جو ازل سے اور ابد تک مقصود ہے، وہ اپنے محبوب کی محبت کا عنصر ہے۔ اگر وہ نہیں تو خدا کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور خدا کی کوئی چوائس نہیں ہے، اور خدا کو
کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ خدا کو اگر خدا کی پسند پوچھنا چاہتے ہو تو رب تو نبیوں سے بھی یہی کہا کہ تمہاری قربانیاں، تمہارے دین کا پہنچانا، یہ سب کچھ. لیکن خدا جب دیکھ لیا ان کی طرف میں یا دیکھا تو خدا کی چوائس، خدا کی پسند صرف اپنے محبوب کی محبت کو دیکھے گا. اور جن میں یہ چیز اول نمبر پر حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنے مقبولانے خداوندی بن جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہیے، یا رب العالمین مجھے معاف کیجیے. پھر اللہ سے سوال کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ تو رب وہ بندے، پھر یہ کون سی چیز ہے کہ ان بندوں کو اپنا بنا کر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا آنکھ بن جاتا ہوں، میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں، میں تمہارا آنکھ بن جاتا ہوں، میں تمہارا پیر بن جاتا ہوں. جس بنیاد پر وہ اولیاء کو جو ولایت ملتی ہے وہ عشق رسول کی بنیاد پر ملتی ہے کہ اس کے محبوب کے وہ چہیتے بن جاتے ہیں. تو پھر وہاں پر آ کر دو چیزیں ان کو، ایک تو ولایت کی نسبتیں مل جاتی ہے اولیاء کو مولا علی کی بارگاہ سے. کیوں؟ کہ اپنی زندگی کے اندر علی علی کہنے والے ہوتے ہیں، پنجتن پاک کہنے والے، جن کی زبانیں اس سے بھی بچتی ہے، اولیاء کے تذکروں سے بھی رکتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے خاندانوں میں اور اپنی مسجدوں کے اندر، اپنے بیانوں، اپنی تقریروں میں اپنے اس کفر کو ختم کرو اور کلمہ پڑھو کہ ظاہر کرنے کی چیز پنجتن پاک آل علی اور اولاد علی ہے. تو یہ چیز تم کو مولا علی کے دروازے تک پہنچائے گی. علم والوں کو بھی علم نہیں مل سکتا، دین والوں کو بھی خدا کی قسم دین نہیں مل سکتا، اس لیے کہ علم کا دروازہ بھی مولا علی ہے اور دین کی ضمانت بھی مولا علی کی ذات ہے. علی کے بغیر تو چارے کار نہیں ہے امت کا، علی کے بغیر. اب مولا علی کی بارگاہ میں اگر پہنچ جائے تو پھر وہاں پر مولا علی کے ذریعے سے ان کی نگاہ کرم پر وہ اپنی نسبت عطا فرما دے تو ولی ولایت کی نسبت اس کو مل جائے گی. اس لیے دنیا میں چاہے کتنا ہی بڑا عمل والا، عابد اور زاہد اور جنتی ہو، کتنا ہی ذکر کرانے والا کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا محدث کیوں نہ ہو، لیکن مولا علی کی بارگاہ میں رجسٹریشن نہیں ہے تو ولایت اس کی مانی نہیں جائے گی. کیونکہ ولایت کے لیے مولا علی کے خدموں کی خیرات، ان کی نگاہ کرم ضروری ہے. اس کے بغیر ولایت ولی نہیں مانا جائے گا. سب کچھ ہوگا، وہ جنتی ہوگا، اس کا انکار نہیں، لیکن ولایت نہیں مانی جائے گی اس کی. ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے نسبت ہو. دنیا کے نظاموں میں تو سمجھ میں آتا نا، کسی ملک کے باشندہ ہونے کے لیے آدھار کارڈ ضروری ہے کہ نہیں، اس کا پاسپورٹ ضروری ہے کہ نہیں. ویسا قانون ہے کہ ایک عارضی انسانوں کا ملک بغیر آدھار کارڈ اور بغیر پاسپورٹ کے تم کو اس ملک کا واسی قبول نہ کریں اور تم اچک کر چلے جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ غنڈوں میں شمار ہوگا، دہشت گردوں میں شمار ہوگا، تم کو قتل کر دیا جائے گا. ایسے ہی ولایت مولا علی اور پنجتن پاک کے بغیر چاہے کتنا ہی سنت و شریعت کے دعوے کر لے، کتنا ہی علم کے دعوے کر لے، کتنی ہی عمل کے ڈھونس دے دے، اور چاہے کتنا ہی دنیا میں کمال حاصل کر لے، لیکن مولا علی کی بارگاہ کی قبولیت کے بغیر ولایت اس کو مل ہی نہیں سکتی. اور جب ولایت مولا علی اور علی علی کہنے والا یہ بنے گا، پنجتن پاک کی محبت اس کے در میں آئے گی، تو پھر وہ ولی بنا دیں گے یہ نہیں، بلکہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیں گے مولا علی. یہاں ان کے ایمان پر ہم شہادت دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کلیئرنس دے دیتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ آل علی اور اولاد علی اور پنجتن پاک کے بارے میں گستاخ اور بے ادب نہیں ہے، ہماری آل اور اولیاء اکرام کے بارے میں بدعقیدہ نہیں ہے، یہ ایمان کی اصل سند ہے. کلیئرنس وہاں سے ملے گا مولا علی کے ذریعے سے. اب کوئی خوش قسمت ہوگا تو پھر مولا علی کی چوکھٹ پر پڑ جائے گا، رڑ جائے گا کہ مولا علی اپنا بندہ بنا لیجئے، آپ اپنی محبت کی خیرات اپنے آل کی صدقہ عطا کر دیجئے، غریب نواز کا صدقہ عطا کیجئے، غوث الاعظم کا صدقہ عطا کیجئے، انہی کی رو میں رہنا اور جینا اور مرنا، اپنی ایک سانسوں کو لگانا. تو پھر مولا علی ان کو پھر علی علی کہنے کے اندر میں اور آل علی اور اولاد علی کے تذکروں میں ان کو راحت عطا کرتے ہیں. ان کی زبانوں سے اولیاء کے تذکرے، ان کا سفر، ان کا حضر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی نشست و گفتگو اور ان کی پہچان بن جاتی ہے کہ مولا علی کی بارگاہ پر وہ قبول ہوئے. اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ آل علی اور اولیاء کو یاد کرنے والے ہوں گے.
اور جو خانقاہوں میں یاد کرے، اپنے لوگوں میں کرے، مریدوں میں کرے، مگر اپنے گھروں میں اولیاء سے چھپائے، پنجتن پاک کو چھپائے، تو وہ تو چیٹنگ ماسٹر ہے بیٹا، نہیں ہے اس کے پاس سند۔ جن کو مولا علی اپنا بنا لیتے ہیں ان کی پہچان ہی اولیاء اور آل علی اور اولاد علی بن جاتے ہیں، ان کو رہے نہیں جاتا اس کے بغیر۔ اولیاء کی زندگی یہی ثابت کرتی ہے کہ وہ اولیاء جو مولا علی کی بارگاہ سے، ان کی نگاہوں سے ولایت جن کو عطا کر دی جاتی ہے، تو پھر مولا علی ان کو، ان خوش نصیبوں کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں دیتے ہیں، بلکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کو قبول کیا ہوں، آپ بھی نظر کرم ڈال دیجیے، ان کو نواز دیجیے۔ تو پھر دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنے نارین پاک کی خیرات ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دو نور جب مل جاتے ہیں تو ایسے منور ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو دنیا کو چمکانے کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں، دنیا کو چمکانے کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ حکومت اور تخت و تاج آئیں گے ٹھوکر مار دیں گے، اور کوئی نظام ساتھ میں آئیں گے، وہ کسی نظام کے محتاج نہیں، اس لیے کہ ان کی بیٹری تو دو نوروں کے ذریعے سے چارج ہے۔ اس لیے جنگل میں بیٹھتے ہیں تو منگل بنا دیتے ہیں، شہروں کو آباد کر دیتے ہیں، ان کی باتوں میں وہ رونقیں پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو پنجتن پاک کی محبتیں اور اولیاء کی عظمتیں اور اولیاء کی محبتیں، اور ان کو چاہے ظاہری نظام ان کے پاس میں زیادہ نہ بھی ہو لیکن کوئی وجہ نہیں، بلکہ اس کے اثرات دنیا پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ مولا علی کے نسبتوں کی وجہ سے وہاں کا کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی ملا، اور پھر دو جہاں کے مالک میرے آقا کے نارین پاک کی نسبت بھی ملی۔ سابقہ کے نبیوں کو راست مولا علی کے ذریعے سے تو ولایت مل چکی ہوتی تھی، لیکن نارین پاک مصطفیٰ کی راست نسبت نہیں ملتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھپائے رکھتا تھا۔ نبیوں کے زمانے میں وقت ضرورت پڑتی تو نبیوں کے سامنے ظاہر کرتا، سمجھ میں آ رہی بات؟ چھپا رکھتا تھا، لیکن جب یہ کمال کے ساتھ میرے آقا کی نارین پاک کی نسبت اس امت کے اولیاء کو مل گئی، ایک تو ولایت بھی اور ولایت کے ساتھ میں نسبت مصطفیٰ بھی، تو پھر یہ خود ایسے منور ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کام میں نبیوں سے لیتا تھا وہ کام اب ضرورت نہیں نبیوں کی، بلکہ میرے محبوب کی نارین پاک کے صدقے میں اور مولا علی کی ولایت کو، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اب نبیوں کا بدل ان کے ذریعے سے ہوگا دنیا میں۔